خدا کی قسم آج وہ رات آ گئی ہے کہ اگر ان اعمال اور وظائف کو آپ نے پڑھ لیا تو یقین کرو خدا کی قسم مجھے دعائیں دو گے، کیونکہ یہ عمل میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو اگر آج کی رات کو پڑھ لیتے ہیں تو بے شمار کے فائدے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ والوں دولت تو ملتی ہے، کامیابیاں تو ملتی ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے۔ بس آج یا غفارو کا یہ عظیم و شان اور خاص عمل آپ نے پڑھنا ہے، جس کے معنی ہیں اے بخشش دینے والے، اے بخشنے والے۔ اللہ والوں یا غفارو یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے، اور آج کی جو رات ہے وہ رات بھی ہزارہ راتوں سے افضل ہے۔ آج شب برات کی رات آ گئی ہے، خدا را آج کی اس رات کو معمولی مت سمجھنا، یہ وہ قبولیت والی رات ہے کہ اگر آج آپ نے یا غفارو کا یہ وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را آج کی اس برکت، رحمت اور قبولیت والی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا، چند منٹ اپنے رب کریم کے لیے نکال لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی ہی بدل دے۔ اس لیے آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ اور شب برات کی رات، دیکھیں یہ شب برات کی رات ہے، بہت ہی خاص رات ہے، اور اس رات کے اندر فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت آج جو ہے وہ آسمان سے زمین پر نزول کرتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، اور جو مغفرت مانگ رہا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جو رزق مانگ رہا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو رزق دے دیتے ہیں۔ اور اللہ والوں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ناگہانی آفات اور حادثات سے حفاظت ہو تو اللہ پاک ان کو اپنی امان عطا فرماتے ہیں، ناگہانی حادثات سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو یہ خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خاص اور تیز ترین وظیفہ ہے، یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج وہ راز آپ کو دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ والوں آج شب برات کی رات کو یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے یا غفارو کا۔ آپ نے پہلے بھی کئی بار اس وظائف کو پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو طریقہ میں آپ کو دینے لگا ہوں وہ آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جائے گا۔ اس لیے آج یا غفارو کا یہ خاص وظیفہ بالخصوص پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی آپ لوگوں نے بالخصوص اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے، جس ضلع سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 15 تاریخ آ جائے، جب بھی 15 شعبان کی رات، شب برات کی رات آ جائے، تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، لیکن یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے کامیابیاں ہی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اس لیے اس شب برات کی رات کو ہرگز بھی غفلت میں ضائع مت کرنا۔ یہ دولت کی وہ عظیم و شان اور خاص رات ہے جس کے اندر بڑے عظیم و شان راز چھپے ہوئے ہیں۔ نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب بھی میرا نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں گنہگار نہ ہوں، میں سیاہ کار نہ ہوں، میں اللہ رب العالمین سے رزق مانگوں، دولت مانگوں اور میری دعائیں قبول ہوں، تو اللہ والوں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج اس عمل اور اس وظیفے کو آپ لوگ بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، کیونکہ یہ بڑا عظیم و شان ذکر ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی ہر دعا، ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی۔ یہ وہ خاص وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں۔ اس لیے اس وظیفے کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے،
لیکن یہ عمل صرف رات کو ہی پڑھ سکتے ہیں، اس وظیفے کو صرف رات کو ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ لوگ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ شب برات کی رات کا عمل ہے، رات کا وظیفہ ہے، رات کو ہی پڑھنا ہے، تو اللہ والوں اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہم مغرب کی نماز کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو مکمل اجازت ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جب بھی جو ہے وہ نمازیں آپ کی مغرب ہو جائے، اس کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں مکی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، اس کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا کہ عمل آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ اور شب برات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔
میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی حاجت مختلف ہے، لیکن یہ جو رات ہے یہ کامیابیوں والی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس کے اندر رحمتیں برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر آپ کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے تو اس کے لیے آج آپ لوگوں نے لازمی اس عظیم و شان عمل، اس عظیم و شان وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ دولت کی سب سے خاص تسبیح ہے اور یہ شب برات کی رات ہے، یہ کوئی عام رات نہیں۔ اللہ والوں، اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے جس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے مکمل آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو لہٰذا ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا۔ کوشش کریں صدقے کے لیے کچھ ضرور رکھیں، جیسے ایک مٹھی چینی یا چاول، تو اس کے اوپر عمل پڑیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پانی کا گلاس بھی ضرور رکھنا ہے، تاکہ اس پانی کو جب آپ لوگ پئیں تو آپ کے اندر جتنی بھی روحانیت ہو، جتنے بھی معاملات ہیں، نظر بد ہے، حسد ہے، وہ سب جل کے راکھ ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اس طرح سے آپ نے
یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں،
उन सबको चीखे मारती हुई वो बीमारियां अल्लाह वालों भाग जाती हैं। आज का ये वजीफा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूं, अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास सूरत है, ये बहुत ही खास अमल है। आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है, जरा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब सूरह कौसर 11 बार पढ़ लें, उसके बाद आज का आखिरी अमल कौन सा है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम पढ़ने हैं। एक नाम है या गफ्फारू, दूसरा नाम है या गफूरू। अल्लाह वालों, या गफ्फारू के मायने हैं पर्दा पोशी करने वाला, दर गुजर करने वाला। या गफूरू के मायने हैं बहुत ज्यादा बख्शने वाली ज़ात। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा या गफ्फारू और या गफूरू दोनों को मिलाकर पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, उसके गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा देते हैं, उस बंदे पर अपनी रहमत की नज़र फरमाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी नज़र रहमत करे, आप पर अपनी नजर करम बनाए रखे, तो या गफ्फारू और या गफूरू को कोशिश करें एक मुट्ठी चीनी के ऊपर पढ़ लें। चीनी हर घर में मौजूद होती है, चीनी चावल कुछ भी आपके पास मौजूद हो, एक मुट्ठी या एक कटोरी अपने सामने रखें और उसके ऊपर या गफ्फारू और या गफूरू पढ़ें। अल्लाह वालों, ये आज का बहुत ही खास और मुस्तनद वजीफा है। या गफ्फारू के मायने हैं पर्दा पोशी करने वाला, दर गुजर करने वाला। ये अल्लाह पाक की इतनी बाबरकत सिफ्त है कि जब कोई मुसलमान जमीन पर बैठकर, फर्श पर बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता है तो अर्शे आजम पर मेरा रब आप पर सलामती, रहमतें, बरकतें नाजिलो नुजूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी रहमत का साया फरमाता है, आपके ऊपर सुकून उतारता है, सकीना उतारता है, आपके ऊपर अल्लाह पाक की रहमत होती है। अल्लाह वालों, या गफ्फारू पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी पर्दा पोशी भी फरमाएगा। अगर आपसे कोई गलती कोताही हो गई है तो आप लोग या गफ्फारू का विर्द करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए आसानी फरमाएगा। या गफ्फारू और या गफूरू इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक बार होगा। या गफ्फारू या गफूरू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये 2 बार हो गया। या गफ्फारू या गफूरू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोग या गफ्फारू या गफूरू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने पढ़ लिया, वजीफा आप लोगों ने कर लिया, पानी की गिलास पे दम कर लें और उस पानी को आप लोग पी जाएं। और जो आप लोगों ने चीनी या चावल रखा है उसको आप लोग सदका करेंगे। सदका करने से मुराद किसी गरीब को भी दे सकते हैं, या फिर आप लोग जो है वो चिड़ियों को या फिर कबूतरों को वहां पर भी डाल सकते हैं, तो ये आपका सदका हो जाएगा। अब दुआ आप लोगों ने अच्छे अंदाज में मांगनी है, दुआ बेहतरीन अंदाज में करनी है। किस अंदाज में दुआ मांगनी है, हर एक बात आपको समझाऊंगा। क्योंकि देखें, अगर दुआ रटी रटाई मांगेंगे, यानी कि दुआ दिल से नहीं करेंगे, तो फिर कामयाबी भी नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर दुआ आप लोग दिल से करेंगे तो कामयाबियां भी आप लोगों को नसीब होंगी, आपके लिए आसानियां ही आसानियां होंगी, रिस्क के दरवाजे भी आप लोगों के लिए खुलेंगे। इसलिए आप लोगों ने लाजमन दुआ अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में करनी है, क्योंकि शब बारात की रात है, मुकद्दस रात है, नामाए अमाल रब की बारगाह में पेश होने का वक्त है। अल्लाह वालों, दुआ बेहतरीन अंदाज में करिएगा। और आप लोगों ने ये भी दुआ करनी है कि मेरे मौला मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दे, मुझसे जो नमाजें कज़ा हो गई उन नमाजों को भी माफ फरमा दे। इस तरीके से जब आप लोग दुआ करेंगे तो रब्बुल आलमीन भी आपसे राजी हो जाएंगे। और जब रब राजी हो जाता है तो अल्लाह वालों फिर मांगना नहीं पड़ता,
پھر مل جاتا ہے، پھر ہر چیز ہمارے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازماً دعا بہترین انداز میں کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے سب کچھ مانگنا ہے، کھل کے مانگنا ہے، جو مانگنا ہے مانگو، جیسا مانگنا ہے مانگو۔ ماہ شعبان کی 15 تاریخ ہے، شب برات کی رات ہے۔ اللہ پاک اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں بھی لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، میرا مولا ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دے، ناگہانی آفات اور حادثات سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔